ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پورے پاکستان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف پرسن اسپیسیفک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو چھیڑا جا رہا ہے۔ اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 63A جو ہے اس کو آرٹیکل 8 کو 199 کو ان ساری چیزوں کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرائل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ، ایسی حکومت جس کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے، جس نے رپورٹڈلی پورے پاکستان میں صرف 16 سیٹیں جیتیں، ایک مائنورٹی حکومت جو یہاں پہ جعلی فارم 47 کے بنیاد پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کر سکیں، کسی بھی حوالے سے وہ اس قسم کی لیجسلیشن کر سکیں، اور یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، وہ عوام کی بالادستی کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو پارلیمان میں بٹھایا اور لایا ہی ایک خاص مقصد کے لیے گیا ہے، اور وہ مقصد آپ کے سامنے رہا ہے جس پہ ہماری پارٹی وقتاً فوقتاً کھل کے بات کرتی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا، اس دفعہ یہ اندر سے حملہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے نقاب پوشوں نے گرفتار کیا۔ گرفتار لفظ شاید غلط ہے، ابڈکٹ کیا، اغوا کیا، ہمارے MNAs اٹھائے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کل پارلیمنٹ لاجز کے اندر ایک MNA جو صاحب ہیں ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر اور ہم MNAs اور چند وکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسے ہی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو آپ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ترامیم کے اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان 6 ججوں کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا۔ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا، سرگودا کے جج نے خط لکھا تھا، یہ آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں یہ فروٹفل نہیں ہوں گے، لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ہم جو کھڑے ہیں ہم صرف یہ PTI کے لیے نہیں ہے، آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں، اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا 8واں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے۔ جتنی ڈس آنیسٹی الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور لگانا چاہیے ریاست کو۔ ہم تو آلریڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیٹ کے فیصلے سے لے کے 8 فروری کے الیکشن تک، اس کے بعد مخصوص نشستوں تک،
اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کس طریقے سے ری کاؤنٹنگز کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پہ پارٹی بن گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں، اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اسی لیے ہم دوبارہ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے، ورنہ عوام اپنا فیصلہ ضرور کریں گے، اور جب عوام فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں اس دن سے سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر آج بہت ضروری ہے، اس کے بعد شبلی بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے، اور وہ ہے کل کا احتجاج راول پنڈی. ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں شہروں کے اندر جلسہ نہ کرنے دیا جائے، اور ہمیشہ اٹھا کے ہمیں ایسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے این او سیز دے کے، اور لوگوں کے سامنے ایک فیس سیونگ کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو این او سی دیا. این او سی دیتے ہیں، ساتھ راستے بند کرتے ہیں، ساتھ کنٹینر لگاتے ہیں، ساتھ ہر ضلع کے اندر ڈیٹینشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں، ہمارے بندے گرفتار کیے جاتے ہیں، ہمارے راستے روکے جاتے ہیں، بندوں کو مارا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیکورٹی برانچ ہے ایک رات پہلے جو ہے وہ ہر ضلع میں ہر جگہ پہ وہی بےہودگی اور بے شرمی جو ہے وہ کرتے ہیں جو ان کا شیوا رہا ہے. ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایسا دیں گے کہ 2 بجے دنیا کا کیڑا جلسہ 2 بجے شروع ہو کے 5 بجے 6 بجے ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ پش کرتے ہیں اور پھر پولیس انٹرفیئر کرتی رہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ لاہور میں کیا ہوا، اور سنجانی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد نے انتشار سے بچنے کے لیے، کسی بھی قسم کی بدامنی سے بچنے کے لیے، پاکستان کے نام پہ انہوں نے یہ ریلیکسیشن گورنمنٹ کو دی کہ ہم اپنی ڈیٹس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود جب ڈیٹ چینج کی تو جو رویہ تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں. بہتر یہی ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا این او سی ایشو کر دیتے، نہیں کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر، ایک ایک بچہ، بزرگ، خواتین، پورے چپے چپے سے پاکستان کے لیاقت باغ پہنچیں گے اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، احتجاج کریں گے، اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہمارا آئینی حق زبردستی، طاقت سے، بدماشی سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی، ان کے تحفظ، آئین کے تحفظ اور روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گا. سب مہنگائی کا شکار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے آئینی ترامیم کی بات کی اور میں اس پہ بات ختم کروں گا، کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحفظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں. یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے پہلے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کی عوام کی دولت پہ ڈاکہ مارا، اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. یعنی کہ آپ ان لٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحفظ تو کرتے رہے ہیں، اب آپ مینڈیٹ چوروں کو، جن کو آپ نے لا کے بٹھایا، ان کا تحفظ کر رہے ہیں. تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے. لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب